اللہ کی نظر میں نوجوان کی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک 60-70 سال کا زندگی کا لائف سپین دیا ہے، اس لائف سپین میں سب سے بیسٹ پارٹ آپ کی زندگی کا یہ شاب والا ہوتا ہے. سورہ کہف الحمدللہ آپ سب کو آتی ہے، آپ سب لوگ پڑھتے ہیں فرائیڈے کے فرائیڈے، مجھے امید ہے آپ لوگ پڑھتے ہوں گے. اگر پوری سورہ کہف نہیں پڑھتے تو کم سے کم شروع کی 10 آیتیں تو ضرور پڑھا کیجئے. آلموسٹ اس کو اپنے اوپر واجب کر لیجئے کہ میں نے شروع کی 10 آیتیں ضرور پڑھنی ہے. سورہ کہف میں آتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. وہ صرف نوجوانوں کا ایک گروپ تھا. اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی کوئی نیشنلٹی قرآن میں نہیں بتائی، کس علاقے کے لوگ تھے. اللہ نے یہ نہیں بتایا گھر کیسا تھا ان کا. روایات بتاتی ہیں کہ بڑی ایلیٹ کلاس کے بچے تھے. اللہ نے یہ نہیں بتایا کمپلیکشن کتنا فیئر تھا، بال کس کلر کے تھے، ہائٹ کیسی تھی، کس اسکول کی ڈگری تھی ان کے پاس، کس یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے، جی پی کیا تھا ان کا، سیٹ سکور کیا تھا ان کا، کیمبرج کے اندر کتنے اسٹارز آئے تھے. کچھ کہہ رہے اللہ تعالیٰ انہم فتیۃ فآمنوا بربہم. بس ایک نوجوانوں کا گروپ تھا جو اپنے رب پر ایمان لے آیا. اللہ کی نظر میں اس جوانی کی، اس یوتھ کی بہت اہمیت ہے، اور اللہ کی نظر میں اس یوتھ کی عبادت کی بھی بہت اہمیت ہے. اس لیے کہ انسان کی ٹیمپٹیشنز، انسان کی ڈیزائرز اپنے کلائمیکس پر ہوتی ہیں یوتھ کے اندر، اور جو اپنی ٹیمپٹیشنز کو اللہ کی محبت میں کنٹرول کر کے لگام ڈال کے رکھتا ہے، اللہ کو اس پر بہت پیار آتا ہے، اللہ کے لیے وہ محبوب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے رسول کے ذریعے جو لفظ استعمال کروایا وہ کروایا شاب نشأ، ینگ پرسن دیٹ از نرشڈ اینڈ انرجائزڈ بائی دا عبادت آف اللہ. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء ہمیشہ قرآن میں سے جب کوئی بات آتی ہے نا تو وہ اس کا ایک مفہوم المخالفہ نکالتے ہیں، یعنی اس کے ریورس میننگز نکالتے ہیں. جب اللہ کو وہ نوجوان پسند ہے، یا اللہ اپنے عرش کے سائے میں اس نوجوان کو جگہ دے گا جو کانسٹنٹلی اللہ کی عبادت کی طرف بھاگتا ہے، جو عابد کے ساتھ ساتھ عبد بننے کی کوشش کرتا ہے. میں صرف اماں کو اپنی نماز پڑھتے ہوئے نظر نہ آؤں، بلکہ جب میں اسکول یونیورسٹی میں ہوں جہاں اماں بھی نہیں اور ابا بھی نہیں، تب بھی میں اللہ کی بندی بن کے رہوں. ماں باپ ساری عمر سر پر نہیں رہتے. ماں باپ کب تک سر پر ہیں نہ ماں باپ کو پتہ ہے نہ اولادوں کو پتہ ہے. ماں باپ اس کی فکر کریں کہ اپنے اور اپنی اولاد کے دل میں اللہ کی محبت جگا دیں، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا ہمیں کتنا موقع ملتا ہے. اور اولاد اس کی فکر کرے کہ ماں باپ کے خوف سے دین پر نہیں آنا، اللہ کی محبت میں دین پر آنا ہے. میں کہیں بھی ہوں، ماں باپ نہ بھی ہوں، اللہ تو میرے ساتھ ہوتا ہے. جب بھی کہا جاتا ہے گناہ کرنا ہے تو وہاں جائیے جہاں اللہ نہیں ہوتا. ہے کوئی ایسی جگہ؟ ایسی تو کوئی بھی جگہ نہیں ہے. تو یہی چیز یہاں بتائی گئی. اس کا مفہوم المخالفہ کیا ہے، ریورس میننگ کیا ہے؟ اللہ کو وہ نوجوان پسند ہے، اللہ اس کو عرش کے سائے میں رکھے گا جو عبادت کی طرف دوڑتا ہے، عبد بنتا ہے. وہ نوجوان جو اپنے ٹائم کا ضیاع کرتا ہے، نانسنس چیزوں میں وقت ضائع کرتا ہے، اپنے آپ کو میڈیا ایڈکشن میں گھنٹوں لگا کر رکھتا ہے، گھنٹوں گیمز کھیلتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کی نظر میں وہ بھی بہت محبوب ہے؟ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہوتے ہیں. جس کو جتنی نعمتیں دی گئیں اس سے اتنا سوال ہوگا. کہاں لگایا اپنا وقت جو اللہ نے دیا تھا؟ 2 نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو اکثریت کو دی گئیں، اکثریت نے ناشکری کی، صحت اور وقت. انسان ان 2 نعمتوں کی پرواہ نہیں کرتا. انسان اسی اس میں رہتا ہے، کر لیں گے اللہ کی عبادت، بن جائیں گے اللہ کے بندے، معاف کر دے گا اللہ، اللہ تو ہے ہی اتنا غفور اور رحیم. ایویں اماں آپ ڈراتی رہتی ہیں مجھے. اٹس ناٹ لائک سمپل تھنگ. اللہ کے عرش کے سائے میں ایسے ہی نئی جگہ ملنے والی. یہ وہ نوجوان ہے جس کو جگہ ملے گی جس کا دل اور دماغ اللہ کی عبادت کے اندر انوالو رہتا تھا. میں دوست بھی ایسے بناؤں جو مجھے اللہ سے دور نہ کریں. اگر دوست ایسے ہیں، شیطان کیا کہتا ہے؟ اپنے ایسے دوستوں میں رہو جو ذرا الٹی حرکتیں کرتے ہیں. آخر تم ان کو دین نہیں سکھاؤ گے تو کون دین سکھائے گا؟ آئی ایم سو سوری. دین سیکھنے والے اگر ہوتے تو اپنے ماں باپ کی زبان سے سیکھ چکے ہوتے. آپ صرف ان کے لیے دعا کیجئے. یاد رکھیے اس وقت آس پاس ٹیمپٹیشنز بہت زیادہ ہیں. شیطان نے دنیا کو بہت